مرشد جو ہوتا، ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو قتل کرنے کا حکم دیا. جلاد نے جب تلوار کھینچی تو وہ حضرت جو تھے انہوں نے اپنا رخ قبلے سے ہٹا کر کے کس کی طرف کر لیا؟ مرشد کے مزار کی طرف کر لیا. تو جلاد نے کہا بندے خدا آخری وقت ہے، کم از کم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو. گویا کہ وہ بادشاہ بھی مسلمان رہا ہے تھا اور وہ جلاد بھی مسلمان تھا، جبھی تو قبلہ سمجھتا تھا، وہ مسلمان کے اس کو سمجھتا تھا. اور اس صوفی نے ضرور کوئی بہت خطرناک جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کا حکم دیا گیا. تو اس نے کہا تو اپنا کام کر. صوفی بولتا ہے تو اپنا کام کر، میں نے اس وقت اپنا قبلہ اپنے قبلے کی طرف اپنے منہ کو کر لیا ہے. نعوذ باللہ، اپنے قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے. حضرت مجدد دین مجدد دین کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، مجدد دین بدعت کہہ لیں. یہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، کہتے ہیں کہ اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ وہ قبلہ، کعبہ یہ قبلہ ہے جسم کا. کعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قبلہ ہے جسم کا. اور شیخ یہ قبلہ ہے روح کا. کعبہ یہ جسم کا قبلہ ہے اور شیخ جو ہے یہ روح کا قبلہ ہے. اس کا نام ارادت ہے، اسی کا نام ارادت ہے. اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک چوکھٹ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور ملے گا. یہ ہے ملفوظ، الملفوظ مکمل، یہ حصہ دوم صفحہ نمبر 71. اس کے اندر دیکھیں یہ بریلویت، یہ بیچارے سب نہیں جانتے ہیں ان باتوں کو. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو اپنے آپ کو بیچارے بدعت میں قبروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم جن کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، سب بریلوی یہ نہیں جانتے کہ میں بریلی ہوں. اسی طرح سے یہ جو سب دیوبندی ہیں اور دیوبند کے جو عقائد ہیں ان کی کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے دیوبندی ہیں ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان علماء کے عقیدے کیا ہیں، ان کے بیانات کیا ہیں. تو جو اپنے آپ کو دیوبندی کا یہ نہ کہو کہ وہ بس اسی طرح گمراہ ہے جس طرح انہوں نے ان علماء دیوبند نے جو بڑے بڑے تھے اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھ کر کے وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ بھی گمراہ نہیں. اس بیچارے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح سے خلیل احمد امبیٹوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، محمود الحسن صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ عقیدہ ہے، رشید احمد گنگوہی کا یہ عقیدہ ہے. اسی طرح اگر ان بریلویوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ احمد رضا خان کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح سے نعیم الدین مراد آبادی کا یہ عقیدہ ہے، یا جو خواجہ غریب نواز کا یہ عقیدہ ہے، جو اسی طرح سے جنید بغدادی کا یہ عقیدہ ہے، سری سختی کا یہ عقیدہ ہے، یہ رابعہ بصریہ کا یہ عقیدہ ہے، صوفی حلاج کا یہ عقیدہ ہے، ابن عربی کا یہ عقیدہ، اگر ان بیچاروں کو معلوم ہو جائے تو اللہ کی طرف انہیں لات مار دیں. یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. اگر کسی مومن کو، اگر اس کے اندر اللہ کی غیرت ہے اور اس کا اپنے ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر ان کے علماء جو ہم نے بتائے ہیں، چاہے وہ دیوبندیت کے علماء ہوں یا بریلویت کے علماء ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گھوٹالے کیے ہیں، اللہ کی قسم لات مار دیں، انکار کر دیں گے. اور چنانچہ ہمارے ایک برادر نے ذکر بھی کیا کہ آپ جو الملفوظ اور یہ جو بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں خطبوں میں اور تقریروں میں، ان محاضروں میں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ لوگ سب مردود تھے، کافر تھے. یہ احمد رضا خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مردود تھا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا. وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچارے اپنے آپ کو بریلوی کہتے تھے اور ہم کو کہتے تھے کہ یہ وہابی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس نے یہ بات لکھی ہے، یہ مردود آدمی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ان بیچارے عوام الناس کو پتہ نہیں ہے کہ تبلیغی نظام میں کیا رکھا ہے، ارواح ثلاثہ میں کیا عقیدے بتائے گئے ہیں، فتاوی میں کیا عقیدے بتائے گئے ہیں، ملفوظ میں کیا عقیدے ہیں، فیضان سنت میں کیا عقیدے ہیں، فتاوی افریقیہ میں کیا گھوٹالے کیے گئے ہیں. اسی طرح سے خواجہ بندہ گیسو دراز کا کیا عقیدہ ہے، خواجہ غریب النواز کا کیا عقیدہ. یہ بیچارے بس سنی سنائی باتوں پہ اڑ رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، وہ گزشتہ پروگرام میں میں نے انوار الہی کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ یہ وحدت الوجود کا جو صوفی حلاج کا عقیدہ تھا، جو یہ کہتا تھا، جو کافر اور زندیق تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا مجھے ذرے ذرے میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ میرے اندر حلول کیا گیا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ حوالہ میرے ذمے ہے جو تبلیغی نصاب کے اندر موجود ہے. وہ تبلیغی نصاب بتائیں ذرا جناب. میں نے بتایا تھا کہ وہ حوالہ میرے ذمے ہے.
یہ 14 صدی کے مولوی ہیں، ایک عالم، یہ دیکھیں تبلیغی نصاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی جستجو کے بعد مجھے یہ ملا ہے، اور میں نے دیکھیں وہ صاحب کو میں نے، اچھا یہاں ہے، یہ یہی ہوتا ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں حضرت زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نہیں، امام شافعی ہیں تو رحمت اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں تو رحمت اللہ علیہ ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں دعویٰ، اور یہ ایک ایسے امام کے سلسلے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو امام ایک متقی اور پرہیزگار امام تھا، رات کی تاریکیوں میں اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ سے روتا تھا کہ ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اے پاک پروردگار اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے۔ ان بیچارے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی واقعہ انہوں نے اپنے منہ سے ذکر کیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے غلو کیا ہے، بعد کے لوگوں نے زیادتی کی ہے، اور امام صاحب کو ولایت ہی نہیں نبوت کے مقام اور نبوت سے بھی آگے بڑھا دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو بہت سارے لوگ آتے تھے، لوگ بتلاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ جرم کیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں طلب کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو چوری کیے ہو تو بتا دو، نہیں تو گواہی دے دو، اگر گواہی دے دیا کسی نے، تم نے قسم کھا لیا تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا، میں نہیں جانتا کہ تم صحیح ہو کہ غلط پہ ہو، کوئی دلیل دینے والا چرب زبان آ کر کے تمہارے خلاف گواہی دے کر کے وہ فیصلہ جیت بھی سکتا ہے، لیکن اگر میں فیصلہ اس کے حق میں دیتا ہوں تو گویا میں آگ کا، جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کبھی بھی اس کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، یہ بھی امام صاحب کو معلوم ہو جاتا تھا، اور یہ تو نہیں بلکہ مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا ہے، یہ بھی امام صاحب کو معلوم ہو جاتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اور سنیں، یہی نہیں بلکہ حصی جرم کیا ہے یا حصی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں، اس طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ جس طرح سے آپ یہ ٹشو پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ کارڈ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک دیکھ رہے ہیں، یا مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ حصی چیزیں ہیں جنہیں محسوس، گناہ اسی طرح سے وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ گناہ کیسا ہے، سب پتہ چل جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک جوان کوفہ کی مسجد میں وضو بنا رہا تھا، اس کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے، اس نے توبہ کر لی۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس سے کہا کہ بھائی زنا نہ کیا کر، بہت برا عیب ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، کہا بھائی وضو بنا رہا تھا، اس کے پانی کو دیکھا، کہا بھائی شراب خوری نہ کیا کر۔ غرض یہ اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جھوٹی بہتان ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کبھی دعویٰ کیا؟ ان جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ تو امام صاحب رہے، یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات اللہ کے لیے ثابت وہی نبی میں بھی موجود، جو نبی میں موجود وہی غوث میں بھی موجود، جو غوث میں موجود وہی قطب میں بھی موجود، جو قطب میں موجود وہی جو ہے کیا کہتے ہیں ابدال میں موجود، جو ابدال میں موجود وہی اوتاد میں موجود، جو اوتاد میں موجود وہی اتقیہ میں موجود، وہی نجبہ میں موجود، وہی ولی میں موجود، وہی سالک میں موجود، یہاں تک کہ 14 صدی کے یہ اینتو کھینتو جمن سبراتی جو ولی اللہ بن کے بھی مانگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سب کے اندر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے، یعنی یہ تو بڑے بزرگ تھے ہی، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے غلاموں میں ایک خادموں میں ایک خادم تھے جو کئی روز اس وجہ سے، دیکھو میرا دعویٰ جو تھا اس کی دلیل یہ دیکھو میں دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار الہی نظر آیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ، اللہ کے نبی استنجا نہیں فرماتے تھے، پیشاب نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام بولو براز نہیں کرتے تھے،
بولیں آپ کیا ان ولیوں سے بڑھ کے یہ ولی ہے جو یہ عبدالرحیم کا غلام اور خادم ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی حلاج کا عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں، ابن عربی کا یہی عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے. وہ کوئی چیز غیر نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو موجود ہے وہ اللہ ہے. چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ ذرے ہوں، پیڑ ہوں کہ پودے ہوں، خنزیر ہوں کہ کتے ہوں کہ بلی ہوں، اسے خنزیر اور بلیوں میں بھی اللہ دکھائی دیتا تھا مردود کو، اور وہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کہتا تھا ہائے اللہ تو میرا اللہ ہے. اس طرح صوفیوں کے عقیدے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے آ رہے ہیں. وہی عقیدہ اس کتابوں یہ تو ایک واقعہ ہے، چاول ہے سے باہر نکل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے چاول اس کے اندر پک رہے ہیں، میں کہاں کہاں تک اس کا ذکر کروں. یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ جناب علی یہ میرا وعدہ تھا کہ یہ وعدہ اور دلیل میرے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بیچارے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں، میں جو ہے یہ ان کو علم نہیں ہے کہ ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گھوٹالے کیے ہیں، کس طرح. اب نانوتوی صاحب اگر کوئی دیوبندی، اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا سیدھا سادہ عالم ہو یا مولوی ہو، تعصب متعصب اور لکیر کے فقیر آدمی کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ پتہ پا جائے کہ نانوتوی صاحب، اگر میں کہوں کہ نانوتوی صاحب اپنی قبر سے اٹھ کے دیوبند کے دو مولویوں کا جھگڑا چھڑانے کے لیے تہجد کے وقت، اور حضرت رفیع الدین صاحب یا یعقوب صاحب ان کے گھر پہ آ کے ان کے کمرے میں انہیں کہتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے جسم کے ساتھ، اور مکمل آ کے کہتے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن کو کہنا ان دونوں مولویوں کے بیچ میں نہ پڑے. اور محمود الحسن صاحب جو مفسر قرآن ہیں ان کو بلا کر کے جناب رفیع الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے. تو انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑوں گا. اور کہا یہ میرا خرقہ دیکھو، میرا جبہ دیکھو، یا میری رضائی دیکھو کس طرح بھیگی ہوئی ہے، میں پسینے سے بھیگ گیا، یہاں تک کہ یہ روئیاں بھی تر ہو گئیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جسد عنصری کے ساتھ حضرت نانوتوی کو قبر سے نکل کر کے اپنے روم میں نے دیکھا ہے. نعوذ باللہ. اگر یہ کسی بیچارے بھولے والے دیوبندی جو اپنے آپ کو فخر کرتا ہوں میں دیوبندی ہوں، میں تبلیغی ہوں، اگر اسے بیان کیا جائے دیکھ یہ تیرے مولوی کا عقیدہ ہے، بول کیا بولتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اگر ایماندار ہوگا کہے گا لات مارتا ہوں میں ایسے مولوی پہ، میں نہیں عقیدہ ایسا رکھتا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، انہوں نے کس بیان کیا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ دوستو، بھائیوں اور عزیزوں، کسی شخصیت کی پوجا نہ کرو. شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے. نہ کسی، جس کے اندر خیر ہے اس کی بھلائیوں کو لے لو، جو شر ہے اس کے حوالے کر دو. اس کا عقیدہ جو اچھی بات بتا رہا ہے، وہ بل کلنٹن ہو کہ مارگریٹ تھیچر ہو کہ کوئی بھی ہو، اچھی بات بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. بری بات بتانے والا، وہ اپنے آپ کو آسمان پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا ہو، سمندر کی سطحوں پر پیدل چلنے والا ہو، یا لوگوں ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والا ہو، اگر وہ باطل عقیدے بتلا رہا ہے تو اس کی باتیں بھی ہمارے جوتے کی نوک پہ ہونی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے. حق کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شخصیتوں کے پیچھے نہ جاؤ. شخصیتیں مر گئیں، سڑ گئیں، ان کی قبروں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. اور آگے میں بتاؤں تو اس طرح سے جناب علی اللہ اکبر، اس نے کہا، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے. یہ سچی ارادت اور عقیدت ہے. اسی لیے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، ان بریلویوں کے جو علماء ہیں، اگر اس حقیقت کو جان کر کے کہ ان کے روح کا قبلہ کیا ہے، ان کا پیر ہے، اور ان کے جسم کا قبلہ صرف کعبہ ہے، تو جسمانی طور پہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ. اصل چیز تو روح کا ہوتا ہے. گویا یہ نماز تو سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہا ہے، لیکن اس کی روح سجدہ کرتی ہے اس کے پیر کی طرف. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا ان قبر پجاریوں، ان بریلوی جو اپنے آپ کو بیچارے بھولے بھالے لوگ بریلوی رکھتے ہیں، اگر انہیں پتا ہے اور پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے. کیوں؟ ان کی روح کہیں اور ہوتی ہے، مسجود ہے، اور ان کا جسم کہیں اور. ہاں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا تو یہ دل صنم آشنا ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ حضرت اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ملفوظ میں اس کو ذکر کیا ہے. اب سمجھے، یہ تعلق مرشدی ہوتا ہے، جو پیر اور مرشد کا تعلق ہوتا ہے.
اور دوسری چیز ہے اجازت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کی اجازت کے بغیر مرید کو قطعاً کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے چونکہ مرشد کے سامنے سارے اسرار کھلے